اس سیگمنٹ میں بس ہم آخری 10-12 منٹ میں ذرا آج کی دن کی ڈیولپمنٹس کو سموتے ہیں اور اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. آج کے دن کی حد تک محمد مالک صاحب, خاور گھمن صاحب اور عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب, عادل نجم صاحب سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی پریشانی کا عنصر نہیں ہے کہ اب تک کوئی اعلامیہ یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ان اے وے ایک اچھی خبر ہے. اگر بہت جلدی کوئی اعلامیہ آ گیا ہوتا تو شاید وہ زیادہ سسپیشیس ہوتے کہ یار یہ ایسے, یہ اس میں کیا ہے معاملہ. سو اگین آپ ان سے اگری کرتے ہیں کہ ظاہر ہے معاملات کی کمپلیکسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو یہ کوئی میڈیا ایونٹ نہیں ہے کہ جہاں پر ہر گھنٹے آدھے گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی پریس ریلیز جاری کر دیا جائے گا, یہ طے ہو گیا, یہ طے ہو گیا, یہ طے ہو گیا. اور اس میں جو ڈیٹیلز ہیں اس میں وقت لگنا ایک بڑی آبویس سی بات ہے. دیکھیں کئی بار یہ وسیم ایونٹ سے بہت دور کچھ چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی لنکڈ ہوتی ہیں. میں ابھی سن رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا پہ 3 ڈفرینٹ چینلز نے خبر چلائی. پہلے الجزیرہ پہ چلی, پھر 2 اور نے اٹھائی, آئی تھنک بی بی سی نے بھی اٹھائی, کہ شاید اس قسم کا پیغام گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کو کہ آپ بیروت کو ہٹ نہ کریں اور نیگوسیشنز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. دوسری امریکنوں نے کہا ہے اور وہ آؤٹ سائڈ بیروت آپ اپنی واردات ڈالتے رہیں. اگر یہ سچ ہے تو دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. دس شوز کہ یہاں سے پازیٹیو سگنلز ہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری. وہ امریکہ میں بھی جیوری سسٹم ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جیوری گھنٹے سے پہلے واپس آ جائے نا تو فیصلہ بڑا ایکسٹریم ہوتا ہے. سینس آف ایونٹس از موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میرا خیال ہے اگر کوئی بدمزگی ہوتی, کچھ چیز ہوتی, تو شاید یہ سارے اکٹھے ڈیلیگیٹس بیٹھ کے کھانا بھی نہ کھاتے. اگر شروع میں چیزیں سموتھ نہ ہوتی تو اتنی جلدی فیس ٹو فیس میٹنگ بھی شروع نہ ہوتی اور نہ ہی ٹیکنیکل کے پاس جاتے ہیں. لیکن جہاں ٹیکنیکل کے پاس جانا اچھی چیز ہے, وہاں پہ وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ the devil lies in details. چیزیں بھی وہاں پھنستی ہیں. ایز سچ ایگوز اگر کلیش نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل چیزیں اتنی ٹف نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے ایک طرف پرسنلائزڈ بلوٹڈ ایگو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. جیسے آپ اس وقت ہمیں سارے ٹویٹ سنا رہے تھے ساتھ ساتھ کہ ہر 2 منٹ اس کو آگ لگی ہوئی تھی. ایران کیسے جیت گیا, ایران کیسے جیت گیا. ایران کا ایگو نہیں ہے, لیکن ایران کی نیشنلسٹک پرائڈ ہے. اگر وہ آڑے نہ آئی, مثلا جس طرح انرچمنٹ کی بات ہو رہی ہے پیسفل پرپسز پہ, اگرچہ اس کا فارمولا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک فارمولا طے ہوا ہے کہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. آئی تھنک اگر ایگو یا نیشنلسٹک پرائڈ نہ ٹکرائی کسی جگہ پہ تو یہ ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. جہاں تک آپ کا یہ ہے ہرموز کا, یہ مجھے فیزز میں نظر آتا ہے اور وہ ٹرکش ماڈل پہ ہی نظر آتا ہے جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا 1936 کا. سو دیر آر مور تھنگس. سب سے بڑی بات ہے وسیم, امن ان کو امریکہ کو بھی چاہیے کسی اور وجہ سے, ایران کو چاہیے اپنے نقصانات کی وجہ سے, دنیا کو چاہیے بیکاز وہ بائی ڈیفالٹ کولیٹرل ڈیمیج بنے ہوئے ہیں. صرف ایک اسرائیل ہے جو گن مار رہا ہے. میرا خیال ہے جب پوری دنیا اور ایون وارنگ پارٹیز ایک سائڈ پہ ہوں گی تو جتنا مرضی انفلوئنس ہو اسرائیل کا, وہ ایک حد سے زیادہ ایونٹس کا آؤٹ کم شیپ نہیں کر پائے گا. سو میں تو بہت پازیٹیو ہوں کہ ٹکڑوں میں آئے گی چیز, لیکن نیٹ رزلٹ اچھا ہوگا. اور عادل صاحب, I think we are in the right direction.